بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ان دنوں ہم ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے درمیان جو محراب اور منبر کے وارثان کی جو رساکشی ہے اور قوم کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے، اس کو ہم بے نقاب کرنا چاہتے ہیں کہ ذمہ داران یا از خود قوم سے علیحدہ ہو جائیں یا پھر قوم کے ساتھ وہ مفاد پرستوں والا سلوک روا نہ رکھیں، اس لیے کہ پاکستان کے اندر 4 دہائیوں سے جو مکتب تشیع کے وقار کی تنزلی کے لیے نام نہاد شیعہ قومی قیادت نے جو سلوک روا رکھا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ ہم نے 4 دہائیوں سے مختلف اوقات میں مختلف شخصیات نے مختلف فورم سے ان مفاد پرستوں کے چہروں پر پڑی ہوئی مکروہ نقابیں الٹانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان مفاد پرستوں کے ارد گرد جن لوگوں کا حصار ہے وہ لوگ ہیں جو مکتب کی ابجد سے واقف نہیں ہیں اور مکتب تشیع کے مسلمات کے واضح انکاری ہیں، یعنی کہ یہ سب لوگ پیروان محمد حسین ڈھکو ہیں۔ مولوی محمد حسین ڈھکو نے ایک وہ نرسری تیار کی جس نے گزشتہ 4 دہائیوں سے ہماری نسلوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آج مولوی محمد حسین ڈھکو کا پرتو، اس کا متبادل مولوی جواد نقوی کی شکل میں موجود ہے اور وہ جو نرسری تیار کر رہا ہے، میں آنے والے دنوں میں اس نرسری کا پاکستان کی تشیع کے لیے جو بھیانک اور خوفناک عزائم دیکھ رہا ہوں وہ قومی تباہی کے لیے کافی ہے۔ مولوی جواد نقوی سوشل میڈیا پر یا اپنے بیانات میں جس انداز سے مکتب تشیع کے اندر نقب زنی میں مصروف ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ مجھے اس ضمن میں کسی بات کو دوبارہ بیان نہیں کرنا، بس میں اس وقت جو مجھے اور میرے جیسے ہزاروں حساس قومی کارکنان کے ذہنوں میں ایک ابہام ہے، ایک وسوسہ ہے، ایک خوف ہے کہ محمد حسین ڈھکو کے جنازے کے شرکا میں جو لوگ موجود تھے ان کے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔ میں نے ایک شخص جس نے محمد حسین ڈھکو کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کا نام ہے مولوی تقی شاہ ملتانی۔ میں نے مولوی تقی شاہ ملتانی کا وہ بیان آپ کے سامنے رکھا حوالے کے طور پر جس میں اس نے اللہ کی قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر کے مصداق خدائے ذوالجلال کی قدرت بیان کرتے ہوئے اس نے یزید کو سیدھا بغیر باز پرس کے اس نے جنت میں بھجوا دیا، اور نقل کفر نہ باشد میں دہرانے سے بھی گریزہ ہوں، چونکہ اس سے پہلے میں ایک بار اس کو دہرا چکا ہوں اور دوبارہ دہرانا میں گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں، اور میں اس مولوی محمد حسین ڈھکو کے جنازہ پڑھانے والے مولوی تقی شاہ ملتانی اور اس کی ابتدا میں نماز جنازہ ادا کرنے والے سینکڑوں ہزاروں وہ مولوی جو پاکستان کے طول و عرض میں چھوٹی بڑی مساجد میں پیش نماز ہیں،
اور وہ لوگ مجھے اور مجھ جیسے سینکڑوں ہزاروں حساس افراد کو جواب دہ ہیں اور ان کو جواب دینا پڑے گا، ورنہ یہ لوگ قوم کے سامنے جہاں جائیں گے ذلت، رسوائی اور خواری کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ میں مکتب تشیع کے ہر فرد سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ ظہور امام کے لیے تیاری کریں اور ان مفاد پرست ملاؤں جن کا مذہب شیعہ نہیں ہے بلکہ ان کا پیشہ شیعہ ہے، یہ پیشے کے اعتبار سے شیعہ ہیں، اور میں اس ضمن میں متعدد بار یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا صرف مذہب شیعہ نہیں ہے، پیشہ شیعہ ہے۔ ایسے افراد کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ جوانوں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی صفوں میں چھپی ہوئی ان کالی بھیڑوں پر کڑی نگاہ رکھیں، اور جب بھی کبھی تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر آل محمد کا ذکر کر کے تمہیں عقائد کے نام پر آپ کے مسلمات سے گمراہ کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے کوئی کتاب کا حوالہ دیں یا کسی خوبصورت چرب زبان خطیب کی مکاری جو ہے وہ آپ کو گمراہ کرنے کا باعث بنے، تو آپ فوراً وقت کے امام سے توسل کریں اور ان گمراہ کن مولویوں کی گمراہی اور ان کے پروپیگنڈا سے دور رہیں۔ میں ایک بار پھر پاکستان میں بسنے والے شیعان حیدر کرار، پاکستان میں بسنے والے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے ہم مسلک قوم قبیلے کو ان کے مسلمہ عقائد سمیت ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مسلمات پر غور کریں اور خرافات متعارف کرانے والے ان لوگوں سے دور رہیں جو مکتب تشیع کا چہرہ بگاڑنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آج ہمارے ماتمی جلوسوں میں، ہماری مجالس میں کھڑے ہو کر مثلاً جو ولایت علی ابن ابی طالب پڑھنے والے خطبہ، واعظین، ذاکرین ہیں، ان کی مجالس کے دوران کچھ پالتو اور پلانٹڈ نعرہ لگانے والے اور کھڑے ہو کر واہ واہ کرنے والے وہ لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں خطبہ، واعظین، ذاکرین سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی آپ کے خطاب کے دوران جو شیعہ قوم میں رائج نعرے ہیں ان سے ہٹ کر اگر کوئی نعرہ لگائے گا تو آپ اس کو فوراً روکیں، ٹوکیں اور اس کو اپنے پاس بلا کر پیار محبت کے ساتھ آپ اس کے پلانٹ کرنے والے خبیث شخص تک پہنچ کر اپنے قومی وقار کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ میں ایک بار پھر پاکستان کے اندر مذہب کے نام پر قوم کے اندر نفاق پیدا کرنے والے ان مفاد پرستوں اور ان غیر ملکی ایجنٹوں کے متعلق قوم کو باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، آپ حالات کی سنگینی کو محسوس کریں کہ قوم کو جب بھی جس نے جہاں بلایا ہے قوم پہنچی ہے، لیکن ہر دور میں سمجھتا ہوں علامہ مفتی جعفر حسین اعلی مقامہ کی قیادت کے بعد پاکستان میں نام نہاد شیعہ قیادت نے ہمیشہ قوم کو بیچا ہے، قوم کا سودا کیا ہے اور قوم کو بری طرح مایوس کیا ہے۔ میں اس باہمت اور پرعزم قوم کے ماتمیوں اور عزاداروں سے ایک بار پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ وسیع تر
قومی مفاد کی خاطر آپ باہم مربوط ہوں اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں، اور آپ اپنے گرد و پیش، اپنے دائیں بائیں سب لوگوں کے عقائد اور نظریات سے آگاہ ہیں، کیونکہ آپ نسلوں سے ایک دوسرے سے شناسا ہیں، آپ ایک دوسرے کے شجروں سے آگاہی رکھتے ہیں۔ میں ایک بار پھر مکتب کو درپیش خطرات اور آپ کے اندر چھپی ان کالی بھیڑوں کی طرف آپ کی نشاندہی کرواتا ہوں کہ آپ خدا را مکتب کے اندر ان کالی بھیڑوں پر کڑی نگاہ رکھیں جو آپ کی قومی وحدت کو برباد کرنے کے لیے مصروف اور مشغول ہیں۔ میں اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں سرکار علامہ افتخار حسین نقوی جو کہ پاکستان میں بہت کام کر رہے ہیں اور انہوں نے قومی وحدت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے متعدد بار کہا، لیکن میں ایک بار پھر ان سے امید رکھتا ہوں کہ وہ محمد حسین ڈھکو سے اعلان لا تعلقی کرے اور ان کی فکر سے دوری اختیار کر کے قوم کو بتائیں کہ ہمارا محمد حسین ڈھکو سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر ان مفاد پرست مولویوں کی طرف سے کوئی وضاحتی بیان نہیں آتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔